یہ لفظ، یہ درد، یہ تکلیف، یہ الفاظ بہت کم ہیں ان 70 سالوں کے جبر کو بیان کرنے کے لیے. وہ 70 سال جو بلوچ نے گزارے ہیں، جہاں صرف مسخ شدہ لاشیں ہی ہیں، جہاں وہ لوگ، وہ صحافی حضرات جو پوچھتے ہیں کہ بتائیں بلوچستان میں جبری گمشدگی کیوں ہوتی ہے، میں اسے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ سوال ہی جسٹیفائبل نہیں ہے. یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں طاقت آزمائی کی. یہ سوال آپ ان سے جا کر پوچھیں. ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلوچ کیوں؟ آج آپ کی ریاست کی ساری ستونیں جب آپ جو ہے نا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، تب آپ بلوچستان میں ہوئے وسائل کا سودا بازی کرتے ہیں. جب آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب آپ کے لیے آکشن میں رکھی ہوئی چیز ایک ہی ہوتی ہے، وہ بلوچستان کا وسائل ہوتا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کی کسی بھی ارزش نہیں دی ہے. بلوچستان کے لوگ آپ کے لیے وہ ہے کہ ان کو مارا جائے، ان کو گھسیٹا جائے. شاید اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کو ویزا کے ذریعے جانا پڑے گا. آج پاکستان کے وہ شہری اگر وہ بلوچستان کا درد سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے علاقوں کو دیکھیں، آئیں مشقیں دیکھیں، آئیں آوارات کو دیکھیں، جہاں ہر گھر میں فوجیوں نے جو ہے نا اپنے گولے داغے ہیں، جہاں ہر گھر میں گولے داغے گئے ہیں، جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے. کس لیے؟ سکون کے لیے، امن کے لیے. کہاں جائیں ہم لوگ؟ آپ نے ہماری زمین ہمارے لیے ہی تنگ کر دی ہے. وہ زمین، میں سوال کرتی ہوں سب سے، اگر آپ اس درد، اس تکالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے؟ کیا بلوچ کے خون کی اہمیت نہیں؟ کیا وہ لاشیں جو آپ گرا رہے، کہ ہماری لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ متصابانہ رویہ کیوں؟ آپ نے آج تک 70 سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ریاستی اداروں سے نہیں کیا. آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کس آگ میں جل رہا ہے. وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی، آپ نے اس کی عورت کو اپنی گلیوں میں گھسیٹا، آپ نے اس کی عورت کو مارا. اس جبر کو آپ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس جبر کو، اس تکلیف کو؟ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس تحریک کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے، اور یہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں، یہ بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک ہے. آپ نے ہمارے 7 نسلوں کو مارا مذاکرات کے نام پر. نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دے کر ان کو بھی قتل کر دیا. آپ کو لگا کہ نوروز خان کے قتل کے بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں. آپ نے 2006 سے لے کر آج 2023 تک بلوچوں کی وہ ایسٹس جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے، آپ نے چن کر ان کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا. سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوں جبری گمشدہ ہوتے ہیں، سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئین بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے. کیا پاکستان میں سول ڈیموکریسی ہے؟ سول ڈیموکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آج تک لاپتہ افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں، ان کی عدالتوں میں جمع ہے، ان پر کیوں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے پاس بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی 80% آپ کے ملک کا 80% جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا، اس 80% سے جو ہے نا ہمیں قتل کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیکس سے، ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. دنیا میں نیوکلیئر ویپنز دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ بیس پہ کہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن سے انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتی ہے، زمینوں کو نقصان ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے 1998 میں جو جوہری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کے اوپر کیا گیا. اس کی وجہ سے چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں، آج بھی معذور بچے ہیں، آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا، آج اس بلوچستان کو آپ نے نایاب موذی بیماریوں، کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دی ہے، ڈیرا بنا دیا ہے. اور اسی بلوچستان میں جس کو آپ نے کینسر زدہ کر دیا ہے، وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو ان لوگوں کا علاج کر سکے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں.
آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ، جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں، یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا، ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے ہیں، یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے، کیونکہ ہمارا وجود ایک قوم کی حیثیت سے ہے، ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور اجتماعی طور پر مرتے ہیں۔ اگر آپ کو بلوچ سے چھٹکارا چاہیے تو آپ اپنے ایٹمی بم بلوچ پر مار کر اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک وہ لاش بالاچ کی نہیں تھی، وہ بلوچستان کی تھی، اور وہ بلوچستان اس کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اجتماعی طور پر زندگی کی ہے، اور اجتماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے۔ تھینک یو۔